بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ صالحہ نے انتہائی جان لیوا لڑائی لڑ کر نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کی جانیں بچا لی تھی بلکہ کرنل ریان بھی ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور چونکہ کلب کے نیچے یہ ساری کارروائی ہوئی تھی اس لیے عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرنل ریان کو اس خفیہ راستے سے باہر نکال کر اپنی رہائش گاہ پر لے جائے گا تاکہ وہاں اطمینان سے کارروائی ہو سکے، ورنہ یہاں اوپر کلب میں کسی بھی مداخلت کا خطرہ تھا۔ اسے کھولو، ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جہاں اس کے ساتھی اور کرنل ریان موجود تھا۔ کرنل ریان کو کنڈوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ عمران صاحب، کیا ہوا؟ ویسے بے ہوش کرنل ریان کو یہاں سے نکال کر لے جانا مشکل کام ہے، ہمارے پاس کار بھی نہیں ہے، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کار پارکنگ سے اڑائی بھی جا سکتی ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور پھر وہ تنویر اور صفدر کو ساتھ لیے اس خفیہ راستے سے باہر پہنچ گیا۔ اس کلب کی پارکنگ میں کاریں موجود ہوں گی، 2 کاریں لے آؤ، اور اگر کوئی اسٹیشن ویگن موجود ہو تو اسے اڑا لینا، وہ زیادہ بہتر رہے گی، عمران نے کہا۔ لیکن اس پارکنگ بوائے کو بے ہوش کرنا پڑے گا، تنویر نے کہا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، عمران نے کہا، تو صفدر اور تنویر تیزی سے آگے سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ عمران واپس مڑا اور پھر اس کمرے میں پہنچ کر اس نے کرنل ریان کو کنڈوں سے آزاد کیا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ آ جاؤ میرے پیچھے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے مجھے دے دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، جلدی آؤ، کسی بھی لمحے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، میں کرنل ریان کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا، عمران نے کہا۔ اور پھر جب وہ اس گلی میں پہنچ گئے تو اسی لمحے ایک اسٹیشن ویگن بیک ہو کر گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے بیک ہو کر اس دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں عمران کاندھے پر بے ہوش کرنل ریان کو لادے کھڑا تھا، اور پھر ویگن قریب آ گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائیڈ سیٹ پر صفدر موجود تھا۔ عمران کرنل ریان کو اٹھائے پہلے ویگن پر چڑھا اور اس نے اسے خالی جگہ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد کیپٹن شکیل، جولیا اور صالحہ بھی ویگن میں سوار ہو گئیں تو تنویر نے ایک جھٹکے سے ویگن آگے بڑھا دی۔ ٹرنر کالونی چلو، جہاں ہماری رہائش گاہ تھی، عمران نے تنویر سے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیسے ملی ہے ویگن؟ عمران نے پوچھا۔ کلب کی سائیڈ میں کھڑی تھی، ٹائریں توڑ کر اسٹارٹ کی ہے، تنویر نے عمران کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویگن ٹرنر کالونی کی اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی جہاں یہ لوگ آ کر ٹھہرے ہوئے تھے اور جس کی ملحقہ کوٹھی میں رینوکا کے ساتھی ہیلی کاپٹر پر پہنچے تھے اور عمران کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ویگن رکتے ہی صفدر ویگن سے نیچے اترا اور اس نے گیٹ پر لگا ہوا نمبروں والا تالا کھول کر گیٹ کھول دیا۔ تنویر اسٹیشن ویگن اندر لے گیا۔ کرنل ریان کو اٹھا کر نیچے تہخانے میں لے چلو اور اسے کرسی پر باندھ دو۔ تنویر، تم اس ویگن کو یہاں سے دور کسی جگہ پر چھوڑاؤ، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل یہاں باہر رک کر پہرا دیں گے، عمران نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہدایت پر عمل کر دیا گیا۔ عمران نیچے تہخانے میں پہنچ گیا۔ کرنل ریان کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں میں جکڑ دیا گیا، جبکہ صالحہ اور جولیا وہاں موجود تھیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر کرنل ریان کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد کرنل ریان کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ صالحہ، تم اس کے عقب میں جا کر کھڑی ہو جاؤ، یہ تربیت یافتہ آدمی ہے، رسیاں کھول بھی سکتا ہے، عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم بیٹھو، میں جاتی ہوں، تم پہلے ہی بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، جولیا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر کرنل ریان کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ صالحہ عمران کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی رہی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اسی لمحے کرنل ریان نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ تم کیسے مرد ہو کرنل ریان کہ ایک خاتون سے مار کھا گئے؟ لگتا ہے کہ بیوی سے جوتیاں کھانے کے عادی ہو، عمران نے کہا تو کرنل ریان نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں ساتھ بیٹھی ہوئی صالحہ پر پڑیں تو اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ کاش میں تمہیں اس بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دیتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح اچانک کنڈوں سے آزاد بھی ہو سکتی ہے اور اس انداز میں لڑ بھی سکتی ہے، کرنل ریان نے کہا۔ اس کاش نے بلا مبالغہ کروڑوں بار ہماری زندگیاں بچانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ رسیاں کھولنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارے عقب میں جو خاتون کھڑی ہیں اس سے تو میں بھی ڈرتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل ریان نے چونک کر سر گھمایا اور پھر سیدھا کر لیا، جبکہ صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ فارمولا کہاں ہے جو تم نے لا کر مارگرین کو دینا تھا؟
عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ وہیں لیبارٹری میں ہے، میں اسے ساتھ نہیں لایا تھا، کرنل ریان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے سے ہی اور انداز سے عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تم سیکرٹ ایجنٹ رہے ہو، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے لوگ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ بہرحال معلوم کر لیتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم سمجھداری سے کام لوگے، نہ جھوٹ بولو گے اور نہ انکار کرو گے۔ اس لیے یہ بتا دو کہ تم نے یہ ساری کارروائی کس کی بنا پر کی ہے، کہاں سے تمہیں مخبری ہوئی؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے واقعی تصور تک نہ تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے۔ میں فارمولا مارگرین کو دینے ہی آ رہا تھا کہ میرے ایک دوست ریچمنڈ کا فون آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کوئن لینڈ پہنچ چکی ہے، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں صرف وہی لیبارٹری ہے جس کا میں سیکیورٹی چیف ہوں، اس لیے اس نے مجھے اطلاع دی کہ میں ہوشیار ہو جاؤں۔ جبکہ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی تو اس نے بتایا کہ عمران آوازوں کی نقل کر لینے کا ماہر ہے، اور پھر میرے کہنے پر اس نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی کالوں کو چیک کیا تو کوئی کال مجھے نہ کی گئی تھی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی تم نے کی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مارگرین تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں پکڑنے کا پلان بنایا، اور پھر میں نے 4 آدمی اپنے ساتھ لیے اور تمہاری کوٹھی میں باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی۔ پھر میں نے اسٹار کلب کے مینیجر رابن سے بات کی، وہ میرا دوست ہے، اس نے اپنے آدمی بھیج کر تم سب کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھوا کر اپنے کلب کے نیچے تہہ خانوں میں پہنچا دیا۔ کرنل ریان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے فارمولے کا کیا کیا؟ عمران نے کہا۔ وہ میری تحویل میں ہے، میں نے سوچا کہ پہلے تم پر قابو پا لوں، پھر فارمولے سمیت تم سب کو ڈیفنس سیکرٹری یا کسی بڑے افسر کے سامنے پیش کروں گا، کرنل ریان نے کہا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی سوائے تمہارے اور کسی کو معلوم تک نہیں کہ مارگرین ختم ہو چکی ہے، اور یہ سارا کھیل ہم نے فارمولا حاصل کرنے کے لیے کھیلا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے ڈاکٹر مارٹن کو بتا دیا تھا، کرنل ریان نے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا، کیونکہ کرنل ریان نے جس لہجے اور انداز میں جواب دیا تھا اس سے عمران فوراً سمجھ گیا تھا کہ اس بار اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اوکے، اب چونکہ تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے اس لیے اب تم ہمارے ایک عام دشمن ہو، اس لیے ایجنٹ والی رعایت ختم، عمران نے یکلخت سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھ پر ہر قسم کا تشدد بیکار ہے، کیونکہ میں نے ایسٹا فائٹ کورس کیا ہوا ہے، کرنل ریان نے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تم پر تشدد کرنے کی؟ تم نے ایسٹا فائٹ کورس نہ بھی کیا ہوتا تو بھی تم بہرحال ایک تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم پر تشدد تو ویسے ہی بیکار تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی اٹھائی اور اسے کرنل ریان کے سامنے رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا، اس کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دو تاکہ بیچارہ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں خود نہ سن سکے، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے ریان کے کانوں میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ٹھوس دیں اور انہیں دبا دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کرنل ریان نے جولیا کے اس عمل پر یکلخت انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلتے چلے گئے۔ اب اس کے چہرے کے اعصاب ساکت ہو گئے تھے۔ عمران اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خاموش بیٹھا تھا، یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے 2 بھوکے بھیڑیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوں کہ جس کی آنکھیں بھی چھپکیں دوسرا اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ پھر چند لمحوں بعد یکلخت عمران نے ایک جھٹکے سے آنکھیں دوسری طرف موڑ لیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے کرسی اٹھائی اور واپس صالحہ کے قریب کرسی رکھ دی، اور پھر اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا۔ بس اب یہ انگلیاں نکال لو، عمران نے جولیا سے کہا، تو جولیا نے انگلیاں نکالی اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تم نے کیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے؟ کرنل ریان نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی میں نے ڈرامہ شروع ہی نہیں کیا کرنل ریان، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، یہ سب کیا تھا؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ اس پر ہپناٹزم کا عمل کر کے اس سے پوچھ گچھ کریں گے، لیکن آپ نے تو کوئی پوچھ گچھ کی ہی نہیں، اور پھر جولیا نے کیوں اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھیں؟ یہ سب کیا ہے؟ صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ جولیا، کیا تم صالحہ کی بات کا جواب دے سکتی ہو؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل ریان کو انہوں نے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ عمران نے کرنل ریان کے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈلوائیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ عمران نے کرنل ریان کے ذہن کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے معلوم نہیں، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے ذہن کو کنٹرول؟ کیا مطلب؟ ویسے ایسا ہونا ناممکن ہے، جو آدمی ایسٹا فائٹ کورس کر لے اس کے ذہن کو ہپناٹزم کا بڑے سے بڑا ماہر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، کرنل ریان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے کرنل ریان، چونکہ تم نے خود ہی بتا دیا تھا کہ تم نے ذہن کو بلینک کرنے کا خصوصی کورس کیا ہوا ہے، اس لیے تم پر تشدد بھی بیکار ہوتا اور تمہارا ذہن بھی کنٹرول نہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ تم ایک لمحے میں ذہن کو بلینک کر لیتے۔
اور تم ٹرانس میں بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن مجھے اس کا توڑ معلوم ہے۔ اگر تمہارے ذہن کو حیرت میں مبتلا کر دیا جائے تو جب تک ذہن حیرت میں مبتلا رہے گا اسے بلینک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں نے جولیا سے کہا کہ وہ تمہارے کانوں میں انگلیاں ڈال دے، اور یہ ایسی بات ہے کہ تمہارا ذہن بھی اس کی کوئی فوری توجہ پیش نہ کر سکا اور حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح مجھے اسے کنٹرول کرنے کا موقع مل گیا، اور پھر یہ اپنا ٹزم نہیں تھا بلکہ آئی ٹی کا عمل تھا۔ میں نے آنکھوں کے ذریعے اپنے خیالات تمہارے ذہن میں اور تمہارے ذہن میں موجود خیالات کو اپنے ذہن میں ٹرانسفر کر لیا۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں وہ سب کچھ جو میں نے پوچھنا چاہتا تھا وہ میرے ذہن میں ٹرانسفر ہو کر پہنچ گیا، اور اب مجھے معلوم ہے کہ فارمولا ایک فائل کی شکل میں ہے، اور یہ فائل تمہارے ذاتی بریف کیس میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ بریف کیس تم نے اپنے آفس کی شمالی دیوار کے خفیہ سیف میں رکھ کر یہاں پر آئے ہو، اور اسپیشل وے کھلوانے کے لیے تم اپنے اسسٹنٹ جیرمی کو فون پر حکم دو گے اور وہ اسپیشل وے کو کھول دے گا۔ تمہارا فون نمبر تو میں پہلے ہی جانتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل ریان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ اس طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اوہ عمران صاحب، آپ واقعی ناقابل یقین صلاحیتوں کے مالک ہیں، صالحہ نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اگر تم اپنی قابل یقین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کرتی تو اب تک میں باقی ساتھیوں سمیت اور اپنی ناقابل یقین صلاحیتوں سمیت کسی گٹر میں لاشوں کی صورت میں پڑا ہوتا، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ تو عام سی بات تھی عمران صاحب، صالحہ نے کہا۔ اب کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، اس کا قصہ ختم کرتے ہیں اور چل کر لیبارٹری پر ریڈ کرتے ہیں، جولیا نے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس تکلف کی، فارمولا خود چل کر یہاں آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے، جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ویسے وہ ابھی تک کرنل ریان کے حکم میں کھڑی تھی۔ جیریمی یہ فارمولا لے کر یہاں پہنچ جائے گا، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے، جبکہ صالحہ نے بھی اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے بھی سمجھ آ گئی ہو۔ جیریمی لیبارٹری سے باہر نہیں آئے گا، کرنل ریان نے کہا۔ کیسے نہیں آئے گا، اسے کرنل ریان کے غصے کا اچھی طرح علم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے کرنل ریان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے، آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریان بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز نکلی، لہجہ تحکمانہ تھا۔ یس باس، میں جیریمی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم نے نہ ہی کوڈ پوچھا ہے اور نہ ہی کوڈ بتایا ہے، جبکہ میں نے آتے ہوئے تمہیں خصوصی ہدایات دی تھی، عمران کے لہجے میں بے حد سختی تھی۔ اوہ یس سر، سوری سر، دراصل چونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اس لیے سوری سر، آپ کوڈ بتائیں، جیریمی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوڈ فائن ڈے، عمران نے کہا۔ یس سر، کوڈ ڈارک ڈے، دوسری طرف سے جیریمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب میرا حکم غور سے اور توجہ سے سنو۔ میرے آفس کے اسپیشل سیف میں میرا بریف کیس موجود ہے اور سیف کو کھولنے کا نمبر 0011 ہے۔ تم نے یہ سیف کھول کر اس میں سے بریف کیس اٹھاؤ اور اسپیشل وے کو کھول کر یہاں کو انگلینڈ کی ٹرنل کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں پہنچ جاؤ۔ میں یہاں موجود ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، کیا میں نے اکیلے آنا ہے، دوسری طرف سے جیریمی نے کہا۔ ہاں جلدی آؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، میں جلد از جلد پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بریف کیس کا خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ یس سر، میں آ رہا ہوں، ویسے آپ کس نمبر سے کال کر رہے ہیں، جیریمی نے کہا تو عمران نے فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ جیریمی خاصا ہوشیار آدمی ہے، ابھی اس کا فون آئے گا تصدیق کرنے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے نظریں اٹھا کر جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا نے ابھی تک ریان کے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران کے منہ سے مائگرین کی آواز نکلی۔ آپ کون بول رہی ہیں، دوسری طرف سے جیریمی کی آواز سنائی دی۔ مائگرین بول رہی ہوں، تم کون ہو، عمران نے مائگرین کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل ریان صاحب یہاں ہوں گے، میں جیریمی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، ہولڈ کرو، عمران نے کہا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ریسیور ہاتھ سے ہٹا دیا۔ ہیلو، کرنل ریان بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز نکلی۔ جیریمی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جیریمی کی آواز سنائی دی۔ ابھی تم وہیں بیٹھے ہو، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچو، مادام مائگرین کا ڈیفینس سیکرٹری صاحب سے وقت طے ہو گیا ہے اور انہوں نے وہاں پہنچنا ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں پہنچ رہا ہوں سر، دوسری طرف سے جیریمی نے کہا۔ جلدی پہنچو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب ہاتھ ہٹا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے کرنل ریان کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔
तुम तुम माफूक الفطرت مخلوق ہو، تم انسان نہیں ہو، کرنل ریان نے بے اختیار لہجے میں کہا۔ ارے ارے، جولیا کے سامنے تو یہ انکشاف نہ کرو، کیوں مجھے ہمیشہ کنوارا رکھنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اب اسے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ، اسے ختم نہ کر دیں؟ جولیا نے کرنل ریان کی کرسی کے عقب سے نکل کر عمران اور صالحہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ سیکرٹ ایجنٹ ہے اور پھر ایسٹا فائر کورس بھی کیا ہوا ہے اس نے، عمران نے کہا۔ مجھے مت مارو، میں واقعی تمہارے مقابل نہیں آ سکتا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ تمہارے مقابل آ گیا، کرنل ریان نے منت بھری لہجے میں کہا۔ صفدر کو باہر سے بلا لاؤ، عمران نے صالحہ سے کہا تو صالحہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے یقیناً جان بوجھ کر صالحہ کے ذریعے صفدر کو بلایا ہے، جولیا نے کہا۔ چلو اسی بہانے دونوں بات تو کر لیں گے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ چند لمحوں بعد صفدر اکیلا اندر آیا۔ ارے وہ صالحہ کہاں رہ گئی، عمران نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو باہر تنویر سے باتیں کر رہی ہے، کیا اسے بلانا ہے، صفدر نے چونک کر پوچھا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تنویر کا ذہن جولیا کی طرف سے بدل دینے میں کامیاب ہو جائے۔ بہرحال تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ کرنل ریان کا اسسٹنٹ جیریمی بریف کیس لے کر یہاں پہنچ جائے۔ بریف کیس میں وہ فارمولا ہے جو ہمیں چاہیے، اس لیے تم لوگوں نے باہر نہ صرف الرٹ رہنا ہے بلکہ جیریمی کو بھی ساتھ لے کر اندر آنا ہے تاکہ کرنل ریان اور اس کے اسسٹنٹ دونوں کو ان کے سایہ نشان پروٹوکول دیا جا سکے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، کیا ہوا ہے، کیا کرنل نے اسے یہاں بلایا ہے، صفدر نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ یہی بات صالحہ تنویر کو بتا رہی ہوگی تاکہ وہ بھی میری مافوق الفطرت صلاحیتوں سے مروب ہو کر رقابت چھوڑ دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سے مختصر طور پر صحیح بات بتا دی۔ اوہ عمران صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، ورنہ میں سوچا تھا کہ اب لیبارٹری پر لازماً ریڈ کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ فی الحال تم کمال دکھاؤ تاکہ جیریمی زندہ سلامت یہاں پہنچ جائے، فارمولے سمیت، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئن لینڈ کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے ایک کمرے میں ایک نوجوان لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک سرخ رنگ کا فون موجود تھا اور لڑکی بڑی بے چینی سے بار بار سامنے رکھے ہوئے فون کی طرف دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، لڑکی نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ جیریمی بول رہا ہوں، سیف کسی صورت بھی نہیں کھل رہا، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بم مار کر کھول لو جیریمی، اسے لازماً کھولو، مجھے ہر قیمت پر پاکیزیائی فارمولا چاہیے، لڑکی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سوری مادام، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ لیبارٹری کا حفاظتی سسٹم ایسا ہے کہ اندر کوئی بم یا شعاعی ہتھیار کام نہیں کر سکتا۔ یہ سیف ویسے بھی خصوصی ساخت کا ہے، اس لیے جب تک اس کا نمبر معلوم نہ ہو جائے تب تک سیف نہیں کھل سکتا، جیریمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے جیریمی، کچھ سوچو فوراً، لڑکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے مادام، کرنل ریان فارمولا ساتھ لے کر جا رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ آسانی سے اسے گولی مار کر اس سے فارمولا حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اچانک اس کے دوست رچمنڈ کا فون آ گیا اور مائیگرین کے بارے میں شک پڑ گیا۔ کرنل ریان وہ بریف کیس جس میں فارمولا تھا اسپیشل سیف میں رکھ کر واپس چلا گیا۔ اب تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ باہر ہی کرنل ریان کو کور کریں اور اس سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں، پھر ہی یہ فارمولا مل سکتا ہے، جیریمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کرنل ریان کہاں گیا ہے اور وہ مائیگرین وغیرہ کہاں ہے، لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ اگر کرنل ریان کا تعاقب کرواتی تو معلوم ہو جاتا، جیریمی نے کہا۔ میرے ساتھیوں کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور میں اس وقت کوئن لینڈ سے دور تھی، جب تک میں پہنچی کرنل ریان غائب ہو چکا تھا، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ فارمولا محفوظ ہے، اسے پھر کسی صورت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جیریمی نے کہا۔ فارمولا واپس سائنسدانوں کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کرنل ریان کی عدم موجودگی میں اسپیشل وے کھول دو اور میں اندر پہنچ کر کسی طرح فارمولا حاصل کر لوں، لڑکی نے بے چین لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں مادام، لیبارٹری میں داخلہ کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے، اندر کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا، جیریمی نے کہا۔ پھر ایک ہی صورت ہے کہ کرنل ریان جب واپس آئے تو اسے کور کر لیا جائے اور پھر اسے سیف تک کے نمبر معلوم کر کے فارمولا باہر لایا جائے، باربرا نے کہا۔ یس مادام، اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، جیریمی نے جواب دیا۔ اوکے، میرے آدمی معبد کے باہر موجود ہیں، جیسے ہی کرنل ریان واپس آئے اسے کور کر لیا جائے گا اور پھر میں تمہیں کال کروں گی، لڑکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اسے ریسیور رکھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لڑکی نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے تیز لہجے میں کہا۔
ڈیسنٹ بول رہا ہوں مادام. دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. یس, کیا بات ہے, کیوں کال کی ہے؟ باربرا نے تیز لہجے میں کہا. آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کوئن لینڈ میں کرنل ریان کو تلاش کر لیا ہے, دوسری طرف سے کہا گیا. اوہ, کہاں ہے وہ, کس پوزیشن میں ہے؟ باربرا نے چونک کر کہا. وہ اس وقت اسٹار کلب کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں موجود ہے. اسٹار کلب کا مینیجر اور اس کے خاص آدمی بھی وہی ہیں, ڈیسنٹ نے جواب دیا. اسٹار کلب کے نیچے تہخانوں میں؟ کیوں, وہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ باربرا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس کے وہاں جانے کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. مادام, میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اسٹار کلب کا مینیجر رابن کرنل ریان کا دوست ہے, اور کرنل ریان کی کال پر وہ ایک بند اسٹیشن ویگن لے کر اسٹار کلب سے کسی کالونی میں گیا, اور پھر واپس آیا تو کرنل ریان کی جیپ بھی ساتھ ہی تھی, اور اسٹیشن ویگن میں 2 عورتیں اور 4 مرد بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے. پھر انہیں نیچے تہخانوں میں لے کر جایا گیا. کرنل ریان, اسٹار کلب کا مینیجر اور اس کے آدمی بھی نیچے چلے گئے, اور وہ ابھی تک وہیں ہیں, ڈیسنٹ نے جواب دیا. ٹھیک ہے, تم نے کرنل ریان کی اس انداز میں نگرانی کرنی ہے کہ اسے اس انداز میں اغوا کیا جا سکے کہ کسی کو اس کے اغوا کا علم نہ ہو سکے, باربرا نے کہا. کب اغوا کرنا ہے اسے مادام, ڈیسنٹ نے پوچھا. بتایا تو ہے کسی ایسی جگہ اور ایسے وقت کہ کسی دوسرے کو اس کی اغوا کا علم نہ ہو سکے, باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے مادام, دوسری طرف سے کہا گیا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو اس نے ریسیور رکھ دیا. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں وہ بے ہوشی کے عالم میں اسٹار کلب دے کر گیا ہے, باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور پھر اچانک اسے جیریمی کی کال یاد آ گئی جس میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ذکر کیا گیا تھا, اور وہ بے اختیار چونک پڑی. اس نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ بے ہوش افراد پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہو سکتے ہیں. باربرا کرانس کی ایجنٹ تھی اور گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں مستقل رہتی تھی. اس کے ساتھ اس کا پورا گروپ کام کر رہا تھا. وہ مارگرین کی بھی بڑی گہری دوست تھی, اور مارگرین سے ہی اسے اس فارمولے کے بارے میں علم ہوا تھا. اس فارمولے کے بارے میں جب اس نے حکومت کرانس کو رپورٹ دی اور ساتھ ہی اجازت طلب کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ مارگرین سے پہلے پاکیشیا جا کر یہ فارمولہ حاصل کر لے, تو حکومت کرانس نے اسے حکم دیا کہ وہ کسی صورت بھی پاکیشیا نہیں جائے گی بلکہ مارگرین کی واپسی پر اس کی نگرانی کرے. مارگرین اگر کامیاب آئے تو اس سے فارمولہ حاصل کر لیا جائے یا اس کی کاپی حاصل کر کے وہ کرانس بھیجیں, کیونکہ حکومت کرانس کے سائنسدانوں نے اس فارمولے کے بارے میں رپورٹ حاصل کر لی تھی کہ اگر اس فارمولے پر مبنی ہتھیار گریٹ لینڈ نے تیار کر لیا تو پھر اس کا نہ صرف دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا بلکہ کرانس کے لیے بھی انتہائی خطرات پیدا ہو جائیں گے. چنانچہ حکومت کی ہدایت کے مطابق وہ صرف مارگرین کی نگرانی کرتی رہی, اور پھر مارگرین فارمولہ حاصل کرنے کے پاکیشیا چلی گئی. چونکہ ظاہر ہے اسے وہاں کچھ عرصہ لگنا تھا, اس لیے باربرا اس کی عدم موجودگی میں واپس کرانس میں چھٹیاں گزارنے چلی گئی. البتہ اس نے اپنے نمبر 2 ڈیسنٹ کو ہدایت کر دی کہ مارگرین کی واپسی کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرتا رہے, اور جب بھی اس کی واپسی کی اطلاع ملی وہ اسے فوراً اطلاع دے. اور پھر ڈیسنٹ نے اسے اطلاع دے دی اور وہ فوراً واپس گریٹ لینڈ پہنچ گئی. لیکن یہاں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فارمولہ اس کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے, کیونکہ مارگرین نے فارمولہ اپنے چیف راجر کو پہنچا دیا تھا, اور راجر نے اسے ڈیفنس سیکرٹری کے پاس, اور وہاں سے وہ اسپیشل ایجنٹ لے گیا, اور پھر اسپیشل ایجنٹ کو ہلاک کر دیا گیا. اس طرح اب کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ فارمولہ کہاں ہے, حتیٰ کہ مارگرین کو بھی علم نہیں تھا. چنانچہ اس نے حکومت کرانس کو رپورٹ دی, اور حکومت کرانس نے اسے صرف اتنا حکم دے کر خاموش ہو گئی کہ وہ اس کی تلاش جاری رکھے. لیکن ظاہر ہے وہ اسے کس طرح تلاش کر سکتی تھی. پھر اچانک اسے مارگرین سے ہی اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اپنے خطرناک ایجنٹ علی عمران کے ساتھ اس فارمولے کے واپس حاصل کرنے گریٹ لینڈ پہنچ گئی ہے. اس کے بعد مارگرین سے اسے وقتاً فوقتاً دوسری معلومات ملتی رہیں. پھر اچانک مارگرین کو انگلینڈ چلی گئی تو باربرا سمجھ گئی کہ یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس وہیں ہوگی, اور وہاں جو لیبارٹری تھی اس کے بارے میں باربرا بہت اچھی طرح جانتی تھی, کیونکہ وہاں کا سیکنڈ سیکورٹی چیف جیریمی اس کا خاص آدمی تھا, اور حکومت کرانس نے اسے خصوصی طور پر اس لیبارٹری میں تعینات کرایا ہوا تھا تاکہ وہاں ہونے والی ریسرچ ورک کے بارے میں حکومت کرانس کو اطلاع ملتی رہے. باربرا خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت کوئن لینڈ پہنچ گئی, اور پھر اسے جیریمی سے معلوم ہو گیا کہ کرنل ریان فارمولہ لے کر لیبارٹری سے باہر جا رہا ہے, اور وہ یہ فارمولہ مارگرین کو دے گا تاکہ مارگرین اسے ڈیفنس سیکرٹری تک پہنچا دے, اور ڈیفنس سیکرٹری اسے حفاظت کے لیے سپر اسٹور میں رکھ دے. اس اطلاع کے بعد اس نے پلاننگ بنائی کہ جیسے ہی کرنل ریان معبد سے باہر آئے گا اسے بے ہوش کر دیا جائے گا, اور پھر فارمولے کی مائکرو فلم تیار کر کے کرنل ریان کو کسی ویران جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا. ظاہر ہے کرنل ریان کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ فارمولے کی کاپی کر لی گئی ہے,
اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ بھی نہ بتائے گا۔ چونکہ اصل فارمولا بھی موجود ہوگا، اس لیے سب کچھ چھپا جائے گا اور فارمولا کرانس حکومت کی تک پہنچ جائے گا۔ لیکن پھر اچانک جیریمی کی طرف سے اسے اطلاع ملی کہ کسی ریچمنڈ نے فون کر کے کرنل ریان کو مشکوک کر دیا ہے، اس لیے اسے فارمولا ساتھ لے جانے کی بجائے اسے سیف میں رکھ دیا ہے اور خود وہ بغیر فارمولے کے کوئن لینڈ جا رہا ہے۔ تو باربرا نے اپنے آدمیوں کو کرنل ریان پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل ریان کی عدم موجودگی میں جیریمی اس کا فارمولے کو حاصل کر کے اس لیبارٹری سے باہر لے آئے گا اور اس طرح وہ اس کی کاپی تیار کرا لے گی اور جیریمی واپس جا کر اصل فائل سیف میں رکھ دے گا۔ لیکن اب جیریمی نے یہ بات کر کے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا کہ سیف کسی صورت بھی نہیں کھل رہا۔ چنانچہ اب اس نے یہی پلان بنایا تھا کہ کرنل ریان کی واپسی پر اس پر حملہ کر کے اسے اغوا کیا جائے اور پھر اسے سیف کا نمبر معلوم کر کے فارمولا اڑا لیا جائے اور پھر اس کی کاپی کر کے فارمولا واپس سیف میں پہنچا کر کرنل ریان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے یقین تھا کہ کرنل ریان اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہے گا۔ چنانچہ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کرنل ریان کب واپس آئے اور اسے موقع ملے تو وہ کرنل ریان کو اغوا کر سکے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ جیریمی بول رہا ہوں مادام، خوشخبری سنیں، فارمولا میری تحویل میں آ گیا ہے۔ دوسری طرف سے جیریمی کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، کیسے؟ کیا ہوا ہے؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ مادام، اچانک کرنل ریان کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں سیف سے بریف کیس نکال کر اور اسپیشل میں کھول کر بریف کیس میں جس میں فارمولا ہے ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں پہنچا دوں، اور پھر خود ہی کرنل ریان نے سیف کھولنے کے مخصوص نمبر بھی بتا دیے، اور اب میں نے سیف کھول لیا ہے اور بریف کیس کو کھول کر فارمولا بھی چیک کر لیا ہے، اور اب میں اسپیشل وے کھولنے جا رہا ہوں۔ معبد کے باہر میری جیپ موجود ہے، میں اس جیپ میں سوار ہو کر خود ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ اس فارمولے کی فلم بنا لیں، پھر میں یہ فارمولا لے کر ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں کرنل ریان کو پہنچا دوں گا۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ فارمولے کی کاپی ہمیں مل گئی ہے، کرنل ریان کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ جیریمی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، گڈ شو، یہ تو واقعی انتہائی خوشخبری ہے۔ جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، باربرا نے کہا، اور پھر اس نے کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس مادام، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ راگین، جیریمی جیپ میں سوار ہو کر یہاں ہمارے پاس آ رہے، جیسے ہی وہ یہاں پہنچے اسے فوراً میرے آفس میں پہنچا دو اور ساتھ ہی مائکرو فلم کیمرہ بھی لے کر آنا، باربرا نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ڈیسنٹ نے تو اسے بتایا تھا کہ کرنل ریان اسٹار کلب کے نیچے تہہ خانوں میں موجود ہے، اور اب جیریمی کہہ رہا ہے کہ اسے ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 پر فارمولا پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اسے آن کیا۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ ہیلو، باربرا کالنگ، اوور، باربرا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ڈیسنٹ اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ڈیسنٹ کی معتمانہ آواز سنائی دی۔ تم نے پھر کوئی رپورٹ نہیں دی، اوور، باربرا نے کہا۔ مادام، میں رپورٹ ہی دینے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ یہاں بے حد ہنگامہ ہوا ہے۔ کرنل ریان اور وہ افراد جو بے ہوشی کے عالم میں لائے گئے تھے غائب ہو گئے ہیں، جبکہ اسٹار کلب کا مینیجر اور اس کے آدمیوں کی لاشیں تہہ خانوں سے ملی ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام بے اختیار چونک پڑی۔ غائب ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ کہاں؟ اوور، باربرا نے کہا۔ مادام، جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے جو تصور سامنے آتا ہے، اس کے مطابق بے ہوش افراد کو وہاں کنڈوں میں جکڑا گیا تھا اور مقصد ان کی ہلاکت تھا، لیکن وہ نہ صرف آزاد ہو گئے بلکہ انہوں نے وہاں موجود افراد کو ہلاک کیا اور خفیہ راستے سے وہ کرنل ریان کو بھی لے اڑے۔ اور جس انداز میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان بے ہوش افراد کا تعلق یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اوور، ڈیسنٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ کرنل ریان پاکیشیا سیکرٹ سروس کے قبضے میں ہے، اوور، باربرا نے چونک کر کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے ڈیسنٹ نے جواب دیا۔ اوکے، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، لیکن ابھی ہم نے مداخلت نہیں کرنی۔ البتہ تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 کی نگرانی کرو۔ کرنل ریان اس کوٹھی میں موجود ہے، لیکن خیال رکھنا اگر تمہاری اطلاع درست ہے تو پھر لازماً اس کوٹھی میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے افراد بھی موجود ہوں گے، اور اگر انہوں نے تمہاری نگرانی چیک کر لی تو پھر ہم خواہ مخواہ اسکرین پر آ جائیں گے، اوور، باربرا نے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے مادام، اوور، ڈیسنٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
تو باربرا نے اسے جیریمی کی کال کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ مادام، اس کا مطلب ہے کہ مارگرین پہلی پاکستان سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے اور اب کرنل ریان ان کے قبضے میں ہے، اور جیسے ہی جیریمی فارمولا لے کر وہاں پہنچے گا یقیناً اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور کرنل ریان کو بھی، اور پھر وہ لوگ فارمولا لے کر اڑ جائیں گے۔ اوور، ڈیسنٹ نے کہا۔ اوہ ہاں، تمہاری بات درست ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ اوور، مادام نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادام، آپ جیریمی کو کچھ نہ بتائیں اور فارمولے کی کاپی لے کر بھیج دیں۔ اگر وہ لوگ انہیں بے ہوش کر کے چلے گئے تو ٹھیک، اور اگر انہوں نے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تو ہم جیریمی کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اوور، ڈیسنٹ نے کہا۔ نہیں، اس طرح تو پاکستان سیکرٹ سروس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم درمیان میں کود پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی پلاننگ کر لوں گی، تم اس کوٹھی کی نگرانی کرو، ویسے کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے ہو؟ اوور، باربرا نے کہا۔ یس مادام، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو باربرا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جیریمی کو اس کی قسمت پر چھوڑ دے گی، اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کی جگہ کسی اور آدمی کو انگیج کر لیا جائے گا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک پڑی۔ یس، کم ان، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دروازہ کھلا اور دو نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، یہ جیریمی تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں مخصوص کیمرہ تھا۔ آؤ بیٹھو جیریمی، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیریمی سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرے نوجوان نے ہاتھ میں موجود کیمرہ باربرا کے سامنے رکھ دیا۔ راگین، تم ابھی یہیں ٹھہرو، باربرا نے کہا تو راگین سر ہلاتا ہوا ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ فارمولا کہاں ہے؟ مجھے دو، باربرا نے کہا تو جیریمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر میز پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس نے ایک فائل نکال کر باربرا کی طرف بڑھا دیا اور بریف کیس بند کر کے اس نے اسے نیچے کرسی کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ یہ ہے وہ فارمولا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی فائل کھولی وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ، یہ تو اسپیشل پیپرز ہیں، ان کی تو فلم ہی نہیں بن سکتی اور نہ کسی اور طریقے سے ان کی کاپی ہو سکتی ہے، باربرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ جیریمی نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو جیریمی، ہمارے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے میز کی دراز کھولی اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ پھر سے پہلے کہ جیریمی کچھ سمجھتا باربرا نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی جیریمی سینے پر گولیاں کھا کر چیختا ہوا کرسی سمیت فرش پر جا گرا اور پھر پلٹ کر سیدھا ہونے لگا تھا کہ ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ راگین حیرت سے بت بنا سائڈ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا، البتہ اس کے ہونٹ کھل گئے تھے اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ ہم یہ اصل فارمولا ہی لے اڑیں، باربرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، جیریمی تو ہمارا آدمی تھا، راگین نے کہا۔ ہاں، لیکن اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تو لامحالہ اسے تلاش کر لیا جاتا اور پھر وہ لوگ اس کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتے۔ اب مردہ جیریمی کسی کو کچھ نہیں بتا سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لاش بھی اگر غائب کر دی جائے تو وہ خود ہی اسے تلاش کرتے پھریں گے۔ تم ایسا کرو کہ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اس کی لاش کسی گٹر میں ڈال دو، میں ڈیسنٹ کو کال کرتی ہوں، ہم نے فوری یہاں سے نکلنا ہے، باربرا نے کہا تو راگین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے مردہ جیریمی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ البتہ اس نے ایک ہاتھ سے کرسی سیدھی کر دی تھی۔ باربرا نے ایک بار پھر فائل کو دیکھا اور پھر اس نے اسے بند کر کے تہہ کیا اور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر اس نے اس دراز میں سے فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، باربرا کالنگ، اوور، باربرا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ڈیسنٹ اٹینڈنگ یو مادام، اوور، چند لمحوں بعد ڈیسنٹ کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے نگرانی کی؟ اوور، باربرا نے کہا۔ مادام، ہم کافی دور سے نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں چیک نہیں کر سکے، ویسے اس کوٹھی سے ابھی تک نہ کوئی باہر آیا ہے اور نہ ہی کوئی اندر گیا ہے، اوور، ڈیسنٹ نے جواب دیا۔ سنو، فارمولا میرے پاس پہنچ چکا ہے، چونکہ اسے ایسے کاغذ پر منتقل کیا گیا ہے کہ نہ تو اس کی فلم بن سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کی کاپی کی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے جیریمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش گٹر میں پھینکوا دی ہے۔ اب ہم اصل فارمولا لے کر جائیں گے اور پاکستان سیکرٹ سروس اور کرنل ریان جیریمی کو تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ، ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے تاکہ آرکن پہنچ کر وہاں سے فارمولے کو کوریئر سروس کے ذریعے فرانس بھجوا دوں اور پھر ہم اطمینان سے دارالحکومت چلے جائیں، اوور، باربرا نے کہا۔ یس مادام، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے،
اب یہاں ان لوگوں کو ہمارے بارے میں کسی طرح علم ہی نہیں ہو سکے گا اور ہم فارمولا لے کر نکل جائیں گے۔ اوور، ڈیسنٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، جلدی پہنچو، اوور اینڈ آل، باربرا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس دراز میں رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس کے کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔